بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم، قوانین اسلام کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلامی قانون کیا ہے، اور ابتدائی چیزیں کہ اسلامی قانون کے خصوصیات کیا ہیں۔ تو پہلی خصوصیت آپ کے سامنے عدل کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج دوسری خصوصیت قانون اسلام کی توازن و اعتدال۔ آپ دیکھیں گے شریعت اسلامی کا دوسرا امتیازی وصف اس کا توازن ہے، اس کا اعتدال ہے۔ مثال کے طور پر مرد عورت انسانی سماج کی دو لازمی جز ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے قوانین وضع کیے گئے جن میں عورت کی حیثیت جانور، بے جان املاک کسی قرار دی گئی۔ نہ وہ کسی جائیداد کی مالک ہو سکتی تھی، نہ اس میں تصرف کر سکتی تھی، نہ اس کو اپنے مال پر اختیار حاصل تھا، نہ اپنی جان پر۔ یہاں تک کہ اہل علم کے درمیان یہ بحث بھی جاری تھی کہ آیا عورتوں میں انسانی روح بھی پائی جاتی ہے یا حیوانی۔ اس کے مقابل دوسری طرف کچھ آزاد خیال لوگوں نے عورتوں کو تمام ذمہ داریوں میں مردوں کے مساوی قرار دے دیا۔ عورتوں کی جسمانی کمزوری، ان کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی حالات اور عوارض، اور طبیعت اور مزاج، قوت فیصلہ، ان تمام اثرات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر تو اسے عورت کی حمایت سمجھا گیا، لیکن انجام کار اس آزادی نے سماج کو بے حیائی، اخلاقی انارکی، ناقابل علاج امراض، خود عورتوں کو ناقابل تحمل فرائض کا تحفہ دیا۔ اسلام نے عورتوں اور مردوں سے متعلق نہایت ہی متوازن قانون بنایا۔ انسانی حقوق میں مردوں اور عورتوں کو مساوی درجہ دیا گیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، لیکن سماجی زندگی میں دونوں کے قوتیں اور صلاحیتوں کے لحاظ رکھا گیا۔ بال بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں پر اور کسب معاش کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی۔ سماجی زندگی کا یہ نہایت ذرعی اصول ہے جس میں خاندانی نظام کا بقا، اخلاقی اقدار کی حفاظت، عورت کو ناقابل برداشت مصائب سے بچانا ہے۔ دولت مندوں، غریبوں، عاجروں، مزدوروں، عوام اور حکومت کے تعلقات، اور مجرموں اور جرم سے متاثر مظلوموں کے درمیان انصاف وغیرہ احکام کو اگر حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھا جائے تو قانون شریعت میں جو اعتدال نظر آئے گا، گزشتہ اور موجودہ ادوار میں انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ
مذہب اسلام ہی کے اندر اتنی وسعت، اتنی پاکیزگی، اتنی صفائی اور ستھرائی ہے کہ وہ ہر قانون اعتدال پر اور اس کے ساتھ ساتھ توازن کو برقرار رکھتے ہوئے بناتے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے اس پورے نظام کا خالق اللہ کی ذات ہیں۔ یہ کئی مشینوں پر مشتمل انسان کا یہ جسم، اس کے اندر کئی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بولنے کی، کوئی دیکھنے کی، کوئی سننے کی، اور کوئی نظام ہضم کی، کوئی سوچ و فکر کی، اور اس طرح کے مختلف مشینری سسٹم اللہ کریم نے اس انسانی جسم کے اندر قائم کیا ہوا ہے، اور اس پورے نظام کا خالق اللہ ہے، اس کا بانی اللہ ہے۔ تو اللہ ہی کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ جو مشین میں نے بنائی ہے، اس مشین کے چلانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی بقا کا ذریعہ کیا ہے۔ عام جس طرح کوئی گاڑیاں بناتی ہے کوئی کمپنی، کوئی موبائل بناتے ہیں، کوئی جہاز بناتے ہیں، کیا کیا اس دور میں ایجادات ہیں، اور وہ تمام کمپنیاں اور موجد اس کے چلانے کا طریقہ بھی ایک کاپی میں لکھ کر دیتے ہیں کہ یوں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے۔ تو اس انسان کے اس پوری سسٹم کے بانی موجد خالق اللہ کی ذات ہیں، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے۔ دوسری چیز، عقل اور حکمت کے مطابق خدا سے بڑھ کر کوئی ذات انسان کی مصلحتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتی، اس لیے شریعت کے احکام عقل کے تقاضوں، مصلحتوں کے عین مطابق ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شریعت تمام تر مصلحت ہی ہے، مصلحت ہی سے عبارت ہے۔ ہر حکم شرعی کا مقصد یا تو کسی مصلحت کو پاتا ہے یا کسی نقصان اور مفسدہ کا ازالہ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان کی عقل کوتاہ، کمزور، خود اپنے نفع نقصان کو سمجھنے سے بھی قاصر، عاجز، دوسرے انسان کے بعض اوقات خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو نقصان جانتے ہوئے بھی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی واضح مثال شراب ہے۔ شراب انسان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ، اس کی صحت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن آج دنیا کی ان تمام ملکوں میں جو انسانی قانون کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، خالق کائنات کے قانون سے بے بارہ ہیں، شراب کی اجازت انہوں نے دی۔ غیر قانونی جنسی تعلق، ہم جنس کے بارے میں تمام میڈیکل ماہرین متفق ہیں کہ یہ صحت کے لیے نہایت ہی مہلک فعل ہے، اور نہ صرف اخلاق کے لیے تباہ کن بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی سماج کے لیے زہریلا، زہر سے کم نہیں۔ اس کے باوجود عوامی دباؤ اور آوارہ خیال لوگوں کی کثرت سے مجبور ہو کر بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ان خلاف فطرت امور کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اسلامی شریعت کہیں بھی عقل، حکمت، مصلحت سے برسر پیکار نظر نہیں آتی، اور اس کا ایک ایک حکم انسانی مفاد و مصلحت پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں کل عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔